بڑا ہی ایمان افروز ٹاپک ہے. جس رب نے ہمیں بنایا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہم پر ہماری ماں سے کئی گنا زیادہ مہربان، بلکہ سب مہربانوں پر مہربانی کرنے والا وہی ہے. وہ ہمارا خالق و مالک، ہمارا پیارا اللہ ہے. ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی صورت ہے جو سب کو یاد ہے، مگر اس خوبصورت صورت کا جو شان نزول ہے، پہلے میں وہ بیان کرتا ہوں، پھر آپ صورت سمجھ جائیں گے وہ کون سی ہے. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب نبی پاک نے ریویل کیا، اسلام کے بارے میں اعلان کیا، اللہ کی طرف بلایا، انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے روکا، تو انہوں نے اللہ کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے. اور بڑے عجیب و غریب سوال تھے ان کے کوسچنز بڑے یونیک تھے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا اللہ کا نسب کیا ہے، اس کے خاندان کیا ہے. کوئی کہتا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، وہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، وہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، ربوبیت اس کو کیسے ملی، کسی ورثے میں ملی ہے اسے، اور اس کا وارث کون ہوگا. عجیب عجیب ان کے سوالات تھے. اللہ کریم نے ان سب کا جواب دینے کے لیے قرآن پاک کی یہ سورت نازل فرمائی. یہ سورت کون سی بتاتا ہوں، مگر پہلے اس سے ایک اور اس سورت کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر روانہ کیا جہاد کے لیے، اور ایک شخص تھے اس میں، وہ اپنے ساتھیوں کو اس میں نماز پڑھاتے تھے. تو روزانہ نماز میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی والی سورت پڑھتے تھے. جب لشکر واپس آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے بات ذکر کر دی، حضور یہ جو ہمارے امام صاحب تھے یہ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہی سورت پڑھتے تھے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا، فرمایا اس سے پوچھو کیوں ایسا کرتے تھے. تو جب لوگوں نے ان سے پوچھا، فرمایا یہ سورت تو رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے مجھے بڑی پسند ہے، میں پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت فرماتا ہے. یہ ایسی صورت ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے، اسے رب بھی محبت فرماتا ہے. آئے ہائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی حضور مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. آئے ہائے، اب جاننا چاہیں گے کون سی صورت ہے؟ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ، وہ سورہ اخلاص ہے. اللہ کریم کی صفات کا بیان، اللہ کریم کا جو یوں سمجھے کہ رب کیا ہے، کون ہے، انٹروڈکشن جو ہے جس پیارے انداز میں اللہ کریم نے فرمایا. اب اس میں ایک عشق والی بات بھی سن لو، علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اس میں اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. یہ قل هو اللہ احد کیوں کہا گیا؟ یہ بڑی عشق والی بات ہے. اللہ نے اپنا ذکر بھی اپنے حبیب کی زبان سے کروایا ہے. بلکہ بڑی پیاری بات ہے نا کہ وہ ایک شعر آپ سنتے ہوں گے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے. تو لوگ کہتے ہیں سارا ہی قرآن نبی پاک کی تعریف میں ہے یا نبی پاک کا ذکر ہے. سورہ اخلاص میں اللہ کے نبی کا تعارف بتاؤ کہاں ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کا ذکر ہے. تو جن کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں وہ کچھ اور دیکھتی ہیں. عشق والوں کو تو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ رب اپنی ربوبیت کا اعلان بھی کر رہا ہے تو محبوب کی زبانی کر رہا ہے، اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، انہیں سمجھا دو اللہ بے نیاز ہے، کوئی کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. اللہ کے حبیب کو رب نے ارشاد فرمایا محبوب ان سے کہیے، سوال کر رہے نا آپ سے، آپ ہی نے جواب دیجئے. اور اب وہ جواب کیا ہے؟ کیا کمال کی صورت ہے، توحید الہی کا شاندار بیان ہے، اللہ کریم کی ذات کی زبردست یہ سمجھے کہ تعارف ہے. اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تم فرماؤ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید کو پکار پکار کر یہ سب یہ بیان کرنے والی یہ صورت ہے، اور اللہ کرے یہ ہمارے دل میں نقش ہو جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ 1/3 آف قرآن ہے تم میں سے کوئی جو پڑھ سکے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور یہ بات تو مشکل معلوم ہو رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے نا تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. پورے 3 منٹ نہیں لگتے.
اگر یہ سیکنڈوں اور منٹس کی اہمیت پتہ چل جائے نا، جن کے گھنٹوں موبائل پر فضول گزر رہے ہیں، گھنٹوں جناب گپ شپ پہ گزر رہے ہیں، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھتے تو اٹھتے نہیں، چائے پیتے تو کھڑے نہیں ہوتے، اتنے ٹائم ہے ہمارے پاس. جس کو سمجھ آ جائے کہ میں 3 منٹ میں پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں، اور میرے نبی کا وعدہ ہے نا تہائی قرآن کے برابر ہے، تو پڑھتے رہا کریں. اور اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی شان کا ذکر بھی ہے. بندہ اگر اس ترجمے کے ساتھ پڑھے تو محبت الہی اور انکریز ہوتی ہے اور اللہ پر یقین بڑھ جاتا ہے. آج کے دور میں تو توحید پر، ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بار بار ذکر کرنے کی حاجت ہے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا. ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. آگے فرمایا ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو مجھ پر 100 درود پاک پڑھے، رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، کیا خوبصورت ملٹیپلیکیشن ہے. ایک درود پر 10 رحمتیں، 10 پر 100، 100 پر 1000. اگر چاہتے ہو کہ صبح و شام رحمتیں برستی رہیں، درود پاک پڑھتے رہا کریں. مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے از مور بیوٹیفل. آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، نبی پاک فرماتے اس کا کاندھا جنت کے دروازے پر میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کو آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. تو اب یہ فارمولہ مل گیا ہے، اب جس کو سمجھ آ جائے وہ پڑھتا رہے. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یاد رہے کہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. عرب میں کفار کی بہت ساری قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے، معاذ اللہ، الگ الگ قسم کے وہ کفار تھے. تو اس صورت میں سب کی تردید کر دی. وہ اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید کر دی، وہ کہتے اللہ کوئی اللہ ہے ہی نہیں دنیا میں، کوئی خالق ہی نہیں ہے. ان کی تردید کر دی کہ اللہ ہے اور ایک ہے. احد فرمایا، مشرکین کا رد کر دیا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، کہتے اللہ بھی ہے بت بھی ہے، معاذ اللہ، ان سب کا رد کر دیا. اور پھر اللہ اکبر، بقیہ آیات میں بقیہ کفار کا رد کیا. وہ اللہ ایک ہے، ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے. اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر ہے، نہ شبیہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کھانے پینے سے بے نیاز ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں ہے. اور آگے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو اب یہ ان لوگوں کا رد ہے جو معاذ اللہ کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کی اولاد مانتے تھے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. ان سب کا رد کیا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا. پھر آگے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ واجب ہے، خالق ہے. باقی سب ممکن، مخلوق اور حادث ہیں. اس کی صفات ذاتی ہیں، قدیم ہیں، غیر محدود ہیں، جبکہ مخلوق کی جو صفت ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، محدود بھی ہے، حادث بھی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ ڈفرینشیٹ بھی کر دیا گیا کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے، وہ سب کا خالق و مالک ہے. تو سورہ اخلاص پکار پکار کر توحید کے نغمے، توحید کی درس جو ہے ہمیں اس سے ملتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اب سمجھنا یہ ہے کہ اسلام کا جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے نا، یعنی ون آف دا ٹاپ بنیادی عقائد میں سے اہم اور پہلا نظریہ کیا ہے، وہ عقیدہ توحید ہے. توحید تمام عقائد کی اصل اور جڑ ہے. جس طرح درخت کا وجود شاخ سے نہیں ہوتا، شاخیں تو اگتی رہتی ہیں،
درخت کا وجود جڑ سے ہوتا ہے. میرے اور آپ کے ایمان کی جو جڑ ہے نا وہ توحید الہی ہے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے، عقیدہ توحید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. جو لوگ ایک سے زیادہ خدا ہونے کے قائل ہیں، اللہ پاک نے ان کے کفر کا صاف اعلان فرمایا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور فرمایا اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے تو ضرور ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی کفار کے لیے، اللہ کو ایک نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب رب نے خود اعلان فرمایا. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توحید، اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، ینگسٹر بھی موجود ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ آ گئی، ہم بچپن سے بھی پڑھ رہے ہیں کہ 5 پلر آف اسلام ہے، اس میں پہلا عقیدہ توحید ہے. اب واٹ از دا ڈیفینیشن آف توحید؟ میں آسان لفظوں میں آپ کو اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں. توحید کا معنی ہے اللہ کریم کی ذات پاک کو اس کی ذات اور صفات میں شریک سے پاک ماننا. یعنی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جیسا اللہ ہے ویسا ہم کسی کو اللہ نہ مانیں. اگر کوئی اللہ پاک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اللہ تصور کرتا ہے تو وہ ذات میں شرک کرتا ہے. یہ بھی توحید سے باہر ہو گیا، مشرک ہو گیا. اچھا، علم، سماع یعنی سننا، علم، بصارت اللہ پاک کی صفات ہیں. ان صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے. یعنی ذات میں شریک ٹھہرانے والا بھی مشرک، اور اللہ کو جیسا رب ہے عبادت کے لائق، ایسا عبادت کے لائق کسی کو اور کو بھی ماننے والا یہ بھی مشرک ہو جائے گا. یہ توحید الہی کا منکر اور کافر ہو جائے گا. سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. پہلے تو اب یہ ڈیفینڈ کرنا ہوگا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. دس از ایکچوئل ڈیفینیشن آف توحید جو ہمیں سمجھنی ہے. اب اس کو تھوڑا سا مزید آگے لے کر چلتے. علامہ ابراہیم بن محمد باجوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک اپنی ذات اور صفات میں تنہا واحد ہے، یعنی اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. ذات کے واحد ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اجزاء سے مل کر بنے ہونے میں پاک ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی باڈی معاذ جیسے ہم اپنی باڈی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مختلف اجزاء سے مل کر بنی ہے. اللہ اس طرح اجزاء سے مل کر بننے سے پاک ہے. صفات میں تنہا ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن سے صفت جیسے علم یا قدرت میں کثرت سے پاک ہے، جیسے 2 یا اس سے زیادہ قدرتیں، 2 یا اس سے زیادہ علم، اس طرح افعال میں یکتا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے افعال میں نہ تو کوئی دوسرا شریک ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار. اب یہاں بڑا اہم کوسچن، جب بھی توحید پر بات ہوتی ہے نا تو کچھ کنفیوژنز پھیلا دی جاتی ہیں. اب سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ علم اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کے لیے علم ثابت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ سمیع، سننے والا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اگر کسی دوسرے کو بھی سننے والا کہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اب یہ بڑا حیات، ہمارا زندہ ہونا، اللہ تو حی قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے، ہم بندوں کو بھی کہتے ہیں یہ بھی زندہ ہے، تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا؟ یہ جب آپ آج عقیدہ توحید کی یہ باریک لائن سمجھ جائیں گے نا تو آئندہ شرک اور توحید میں فرق کرنے کا آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سالو ہو جائے گا. اب ذرا غور سے سمجھیے، اس کا جواب سنیے گا. یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی حیات پر تو سب کا ایمان ہے، اور وہ تمام جنہیں اللہ پاک نے صفت حیات عطا فرمائی ہے وہ سب اس صفت کے حامل ہیں. بس ہم نے اپنے لیے بھی حیات کو تو صفت مانا ہے نا، ہم بھی تو زندہ ہیں. مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں زندگی دینے والا کون ہے؟ ہماری زندگی ٹیمپریری ہے. ہماری زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ بھی حی ہے، اس وقت میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، مگر ہمیں زندگی دینے والا رب ہے، اور رب کو زندگی دینے والا کوئی نہیں ہے. وہ ساری کائنات میں زندگی بانٹنے والا ہے، مگر میری زندگی محدود، میری حیات محدود. میں نہیں تھا، معدوم تھا، اور اس دنیا میں آیا ہوں. دنیا میں پہلے ہم نہیں تھے، we are not existing، ہم ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے. ہم نہ ہونے سے ہونا ہوئے، اور تھوڑے عرصے بعد پھر نہ ہونا ہو جائیں گے. معدوم سے حاضر ہوئے، ظاہر ہوئے، پھر معدوم ہو جائیں گے. اللہ ایسا نہیں معاذ اللہ کہ
کہ پہلے رب نہیں تھا پھر رب آیا. رب ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. جس دن یہ ڈفرینشیٹ آپ نے کر لیا تو پھر تو یہ شرک نہ ہوا. اگر کوئی یہ مانے جیسا اللہ حی ہے, جیسا اللہ قیوم ہے, جیسا اللہ کی حیات ہے ایسا اس بندے کی حیات ہے, پھر تو یہ صاف شرک ہو جائے گا. اور دنیا میں کوئی کسی کے لیے ایسا نہیں مانتا. بالکل اسی طرح اللہ سمیع ہے, سننے والا ہے. میں بھی سن رہا ہوں, آپ بھی سن رہے ہیں. کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ یار یہ شرک ہو رہا ہے. اس لیے شرک نہیں ہو رہا کہ اللہ کا سننا, سبحان اللہ, اس کی شان اور ہے. اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے کان سنتے ہیں, مگر ہم نے اللہ سے لیا ہے, اللہ نے کسی سے نہیں لیا ہے. ہمارے علم جو ہے, کئی لوگ علماء ہوتے ہیں, دنیا کے علوم بھی سیکھتے ہیں. اللہ بھی علیم ہے, نام سنا ہے نا رب کا, علیم, علیم الخبیر. اللہ خبردار بھی ہے, غیبوں پر بھی غیبوں پر بھی خبردار ہے, اور اللہ علیم ہے. تو اللہ علیم علم والا ہے. آج لوگ کہتے یہ بھی بڑے عالم صاحب ہیں, تو کیا شرک ہو جائے گا؟ نہیں جناب, ان کا علم محدود ہے, رب تو علم دینے والا ہے. جب اس بات کو آپ سمجھ جائیں گے تو کبھی شرک کی ڈیفینیشن میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ اگر بندہ کسی اللہ والے کے لیے, کسی بڑی ہستی کے لیے کوئی علم, کوئی طاقت یا کوئی بھی اس کے جناب عمل مانتا ہے تو ہمیشہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ محتاج ہیں, اللہ نے انہیں دیا ہے اور اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے. تو شرک تو ختم ہو گیا نا. شرک یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بندہ کہہ دے کہ فلاں نبی, فلاں صحابی, فلاں ولی جو ہے یہ اللہ کی طرح ہے, انہوں نے اللہ سے لے کر نہیں, خود اپنی طرف سے ہمیں دیا یا اپنی طرف سے دنیا کو نوازتے ہیں, جناب یہ شرک ہو جائے گا. تو جب یہ ڈیفینیشن میرے اور آپ کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آتی, ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر بڑا اچھا ڈاکٹر ہے یار, اس کے پاس جاؤ, بڑی شفا ہے اس کے ہاتھ میں, تو جناب یہ تو پھر شرک ہو جانا چاہیے. شفا دینے والی ذات تو رب کی ذات ہے, مگر وہاں کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. سمجھ آ جاتی ہے کہ شفا تو رب نے دینی ہے, اللہ نے اسے وسیلہ بنایا ہے. تو اصل ظاہر خالق حقیقی رب ہے, فاعل حقیقی رب ہے, وہی سب کو دینے والا ہے. ہاں آج دنیا میں جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں, یار یہ بڑی مدد کرتا ہے, یہ بڑا اچھا انسان ہے, احسان کرتا ہے, تو مجھے بتاؤ مددگار تو رب ہے, اللہ دینے والا ہے. آپ کیسے کسی بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ مدد کر رہا ہے؟ تو جناب آپ کہیں گے یار یہ تو بندے کی مدد ہے, اس کو بھی تو رب نے دیا ہے, یہ اللہ کا محتاج ہے, اللہ نے اسے دیا تو یہ میری مدد کرتا ہے, اللہ نے طاقت دی ہے اس لیے یہ سپورٹ کر رہا ہے. تو یہی تو بات شرک اور توحید میں سمجھنے والی ہے. کچھ لوگوں نے جناب شرک کی تسبیح پکڑ لی ہے, ہر کام کے اندر شرک شرک کہا کرتے ہیں. شرک یہ نہیں ہے, ذات میں کوئی کسی کو شامل کر لے یقیناً مشرک ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھے وہ مشرک ہے, اور اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کر لے کہ جیسا رب ہے, خالق ہے, جیسا مالک ہے, جیسا اس کا سب کچھ ہے, ایسا ہی کسی کو مانے گا تو یقیناً وہ مشرک ہو جائے گا. مگر الحمدللہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوا کرتا. اللہ والوں کے لیے بھی جب بھی وہ ان کی طرف کسی ان کے کمال کی طرف یا ان کے کسی اعلیٰ وصف کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ذہن میں یہی ہوتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, عبادت کر کے بڑا مرتبہ پا لیا ہے, اللہ نے انہیں اپنے کمال سے, اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں کچھ عطائیں فرمائی ہیں, تو یہ جناب ہم لوگوں سے آگے ہیں, مگر رب کے یہ بھی محتاج ہیں. اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو امید ہے کہ یہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے گی. اب ہم آتے ہیں کہ اللہ موجود ہے. آج کے دور میں اس ٹاپک کو بہت ڈسکس کرنا ضروری ہے. بدقسمتی ہے کہ مسلمان کہلانے والوں کے ذہنوں میں بھی اب وسوسے کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو کچھ بڑی خوبصورت باتیں انشاءاللہ ہم سنیں گے جو انشاءاللہ مزید عقیدہ توحید پر ہماری رہنمائی بھی کریں گی. بیسک آف ایمان کی بات ہو رہی ہے, اور انفارچونیٹلی آج کل نوجوانوں میں ایسی ایسی محفلوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے ایگزسٹنس پر کلام ہو رہا ہے کہ یار یہ کائنات ایسے ہی بن گئی ہے, بگ بینگ تھیوری ہے, اور عجیب عجیب سائنسی تھیوریاں پیش کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ ویڈیو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پہلے سب سے مضبوط میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اب آئیے سبحان اللہ, اب خدائے بزرگوں برتر کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب کچھ دلیلیں سنیے گا. یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کا موجود ہونا آفتاب سے زیادہ روشن ہے. اس کی ذات کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے, خصوصاً مصیبتوں, بیماریوں, آفتوں میں
یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بڑی مصیبت میں آتا ہے نا، بڑے سے بڑا منکر بھی جو ہے نا وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے کہ یار اب پھنس گیا ہوں، اب دعا کروں، اب کسی کو کہتا ہے اللہ سے دعا کر دو، اب اسے یاد آتا ہے کہ کوئی ہے خالق، کوئی ہے مالک جس کی طرف میں نے رجوع کرنا ہے۔ جب پریشان ہوتا ہے تو اسے رب کی یاد آتی ہے، اور تھوڑی سی عقل والا انسان بھی اگر صرف اس دنیا پر نظر کر لینا تو یقین کر لیتا ہے کہ بے شک یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، انسان و حیوان، تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ ارے آخر کوئی تو ہے جو انہیں پیدا کر رہا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی تخت یا کرسی کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ میری ڈیسک ہے، آپ کسی بھی کرسی کو دیکھیں، دیکھتے ہی خیال کیا آتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہوگا، یہ خود بخود بن نہیں سکتی ہے۔ تو ذرا بتاؤ نا، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا سسٹم جو بہت خوبصورت انداز میں چل رہا ہے، کیا کسی نے نہیں بنایا ہوگا؟ عرب کے ایک بدو نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے بات سمجھائی۔ وہ کہتا ہے کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر، اونٹ کی اگر کوئی راستے میں آپ کو مینگنیاں نظر آئیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزر کر گیا ہے۔ قدموں کے نشان کو دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ کوئی قدم سے چل کر یہاں سے گیا ہے۔ تو اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں پھر ان برجوں والے آسمان، کشادہ راستے والی زمین کو دیکھ کر کیا اس کے بنانے والے کا خیال نہیں آتا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ارے اتنی بڑی کائنات، آج اس مسجد کا انتظام جب تک ہماری کمیٹی نہ بنے، جب تک اس کو کوئی لائٹ آن نہ کرے، جب تک جناب اے سی ٹائم پہ آن نہ ہو، جب تک صفائی نہ ہو، ایک روم والی مسجد، ایک چھوٹا سا ہال ہم سے مینج نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی کائنات ہے جس کا نظام چل رہا ہے، وقت پہ صبح ہو رہی ہے، وقت پہ شام ہو رہی ہے۔ ارے سبحان اللہ، کوئی ایک منٹ تو کبھی ایسا ہو جائے کہ جناب آج افطار تو ہو گیا، سورج غروب نہیں ہوا، جس وقت لکھا اس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ارے کائنات کتنے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے، تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ میرا خدا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہوتے، یعنی پھر لڑائی جھگڑا اور تباہی اور بربادی اس کائنات کی ہو جاتی۔ یہ ایک سسٹم کے تحت پوری کائنات کا چلنا پکار پکار کر بتا رہا ہے کہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور وہی رب العالمین ہے۔ اب آگے چلیے، قرآن مجید کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ترجمہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔ اب اس آیت کا شان نزول سنیے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ملک شام کے علماء سے دو افراد نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا نا، یہ شہر تو ویسا ہی ہے جو اس شہر میں پائی جاتی ہے۔ پھر نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیارے آقا کی صورت دیکھی، آپ کی سیرت دیکھی، آپ کی باتیں سنی، تو فوراً پہچان لیا کہ ہماری کتابوں کے مطابق جو آخری نبی کے بارے میں بتایا گیا تھا نا، یہی وہ آخری نبی ہیں۔ پھر نبی پاک سے سوال کیا کہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سوال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے، سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کو سن کر وہ دونوں شامی جو لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اب یہ آیت کیا ہے، ترجمہ پھر سنو۔ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر، سبحان اللہ، اس میں فرمایا گیا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں۔ رب کریم نے اپنی توحید کے گواہی میں انہیں شامل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں علماء کرام سے مربوط رہنا ہے۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے معبود ہونے کی گواہی کس نے دی؟ فرمایا فرشتوں نے اور عالموں نے گواہی دی۔ اپنی گواہی میں رب نے عالموں کو، اہل علم کو شامل فرمایا۔ تو اہل علم کی یہ شان ہے، جو علم سے دور ہوتے ہیں پھر اللہ کی ایگزسٹنس پر بھی ان کے ذہنوں میں وسوسے آ جایا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا ہے۔ اب آئیے امام اعظم ابو حنیفہ
علم کا سمندر ہے نا، ایسے ہی تھوڑی کروڑوں لوگ ان کے پیروکار ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا، دہری جو ہوتا ہے نا ایتھیسٹ، آج بھی بڑے بڑے جناب ایتھیسٹ بنتے چلے جا رہے ہیں. ایک دہری ہے اور کہتے ہیں کہ حضور ہم جو ہے وہ اللہ موجود ہے اس کی دلیل دیجئے. آپ فرماتے میں سوچ رہا ہوں کافی دیر سے کہ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایک بہت بڑی کشتی ہے اور اس میں طرح طرح کا تجارتی سامان لدا ہوا ہے، کارگو شپ ہے، اور اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، اس کا کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے، اور بالکل اپنا سفر پورا کر رہی ہے. سمندر میں طوفان آتا ہے تو اس کو بھی چیرتی بھی گزر جاتی ہے، جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں رک جاتی ہے، سامان آف لوڈ کرتی ہے، پھر سامان آتا ہے پھر وہ چلتی رہتی ہے. نہ اس کا کوئی چلانے والا ہے، نہ کوئی کیپٹن ہے، نہ کوئی انتظامیہ، خود ہی چل رہی ہے وہ کشتی. دہریے کہتے ہیں حضور کوئی عقل مند انسان ایسی بات کیسے کر سکتا ہے کہ ایک شپ خود ہی چل رہی ہے، کارگو بھی اٹھا رہی ہے، کارگو اتار بھی رہی ہے، ٹائم پہ پہنچ بھی رہی ہے، طوفان کو جناب چیرتی بھی جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری عقلوں پر مجھے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک کشتی بغیر چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ ساری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ وہ یہ دلیل سن کر سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اور جناب اللہ کو پہچان لیا. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا کہ مجھے بڑا پیارا جواب، مجھے بڑا مزہ آیا جب میں نے یہ پڑھا، غور سے سنیے گا. امام شافعی سے سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، دلیل دیجئے. آپ نے کہا شہتوت کے درخت کے پتے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ جو بچوں نے شاید کم دیکھا ہو، پہلے تو ہم اسکولوں میں بھی مارے تھا. بہرحال آپ اس کو آسان لفظوں میں کسی بھی درخت کے پتے سمجھ لیں، لیکن شہتوت ایک باقاعدہ پھل ہی ہے اور بڑا اچھا پھل ہوتا ہے. تو شہتوت کے درخت کے بارے میں آپ نے مثال دی. آپ کہتے سارے پتے ایک جیسے ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں. کیڑے، شہد کی مکھی، گائیں، بکریاں اور ہرن سب اس کو کھاتے ہیں یا کچھ چاٹتے ہیں. فرمایا اسی پتے کو کھا کر اگر کیڑا کھاتا ہے ریشم کا تو اس سے ریشم بن جاتا ہے، شہد کی مکھی اسے چاٹتی ہے تو اس سے شہد بن جاتا ہے، ہرن اسے کھاتا ہے تو اس کے اندر مشک بن جاتا ہے. ہرن کے اندر ایک مشک ہوتا ہے، نافع ہوتا ہے جو بڑی زبردست خوشبو ہوتی ہے. فرمایا گائیں بکریاں کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہیں. فرماتے یہ اس امر کی صاف دلیل ہے، اس بات کی صاف دلیل ہے کہ ایک ہی پتے میں مختلف قسم کی تاثیر شامل کرنے والا کوئی ہے، کوئی خالق ہے جس کی قدرت ہے کہ جناب پتا ایک ہے مگر الگ الگ جسم میں اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ کوئی شہد کی مکھی چاٹ رہی ہے تو شہد نکال رہی ہے، ریشم کا کیڑا کھا رہا ہے تو ریشم بنا رہا ہے، ہرن کھاتی ہے تو خوشبو بناتی ہے، گائے بکریاں کھاتی ہے تو مینگنیاں نکالتی ہے. تو اللہ اکبر، کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے. تو بزرگان دین نے بڑے کمال سے جوابات دیے. اچھا جناب، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کے پاس ایک ملحد آیا جو اللہ کو نہیں مانتا تھا. کہتے ہیں آپ بتائیے اللہ ایک کیسے ہے، اللہ موجود ہے، پہلے دلیل دیجئے. آپ نے فرمایا کبھی سمندری سفر پر گئے ہو؟ کہتا گیا ہوں. کوئی واقعہ ہوا؟ کہتا ہاں بڑا خطرناک واقعہ ہوا. کیا ہوا؟ کہ ایک دن سمندری سفر کے درمیان میں تھا تو بڑا طوفان آیا، میری کشتی ٹوٹ گئی، کئی لوگ ڈوب گئے اور میں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے تختے کو پکڑا. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ پہلے تو سمندری سفر جب تم نے شروع کیا تو کس پر بھروسہ تھا؟ کشتی پر بھروسہ. کشتی ٹوٹ گئی، تختے کو پکڑ لیا، اب کس پر بھروسہ تھا؟ کہ حضور اب میرے تختے پر بھروسہ تھا. جب یہ ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں حضور یہ ہوا کہ مجھ سے تختہ بھی چھوٹ گیا ہے، اب میں تنہا، سمندر کی موجیں ہیں. فرمایا اس وقت کس پر بھروسہ تھا؟ جو اس وقت بھی زندہ رہنے کا جو بھروسہ تھا نا، جو امید کی کرن تھی، وہی اللہ تبارک و تعالی، وہی اللہ کی شان ہے کہ جب سارے اسباب ختم ہو جائیں پھر بھی دل میں ایک ہوپ باقی رہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے گا، کوئی ہے جو مجھے نکال لے گا. فرمایا وہی جو تمہیں تختہ بھی ختم ہونے پر امید دلا رہا تھا وہی رب عز و جل کی قدرت ہے. مان لو کہ اللہ نے تمہیں بچایا ہے. وہ ملحد کہتا ہے جناب آپ نے بالکل صحیح بات کی، کشتی پہ گیا تو کشتی بڑی مضبوط تھی، میرا بھروسہ کشتی پر تھا، مجھے پتا تھا چلانے والے بھی مضبوط ہیں اور ان کو سوئمنگ بھی بڑی اچھی آتی ہے، مگر طوفان آیا تو کشتی ٹوٹ گئی، میرے سامنے بڑے بڑے سوئمر ڈوب گئے. اب میں نے تختہ پکڑ لیا، میں نے کہا یہ تختہ مجھے بچا لے گا. کچھ عرصے بعد تختہ بھی ہاتھ سے گیا، اب میں تھا اور سمندر کی موجیں تھی، مگر دل میں پھر بھی ایک امید کی کرن تھی کہ میں بچ سکتا ہوں. فرمایا وہی تو تھا، وہی تو رب ہے جس نے تجھے اس تکلیف میں بھی تنہا نہ چھوڑا اور تیرے دل میں امید جگائے رکھی.